تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ صدق الله العظيم۔ اس سے پہلی آیت میں انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تذکرہ تھا۔ صحابہ نے معلوم کیا تھا اے اللہ کے نبی ہم کتنا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں۔ دو سوال کیے تھے، اپنے مالوں میں سے کتنی مقدار خرچ کریں اور کن کن لوگوں کے اوپر خرچ کریں۔ تو پہلے سوال کا جواب تو اجمالاً دے دیا، قل ما انفقتم من خیر، کہ تم جو بھی کچھ خرچ کرو گے مال میں سے وہ تمہارے اپنے نفع کے لیے ہے۔ کم خرچ کرو گے، زیادہ کرو گے، اس سے زیادہ کرو گے، یہ نفلی صدقہ ہے، اس میں تمہیں کوئی خاص مقدار کا پابند نہیں بنایا گیا۔ چونکہ زکوٰۃ کی فرضیت کا اس آیت میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، البتہ کن پر خرچ کرنا ہے وہ ہم بتاتے ہیں۔ مال کا سب سے پہلا مصرف والدین ہے، اس لیے کہ والدین کا حق اللہ کے بعد میں سب سے بڑا حق ہے۔ قرآن پاک کی نص قطعی سے والدین کا حق ثابت ہے، اس لیے فرمایا فَلِلْوَالِدَيْنِ، والدین کے اوپر خرچ کرو، والاقربین، قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافر پر، وما تفعلوا من خیر، اور تم جو بھی کوئی بھلائی اور خیر کا کام کرو گے یا کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، تو وہ اللہ کے علم کے اندر ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ قرآن پاک میں عام طور سے انفاق جہاں خرچ کرنے کا ذکر آیا ہے تو اس کے بعد کی جو آیات ہے ان کے اندر قتال یا جہاد کا ذکر آیا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کی اکثر آیات میں ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، مال اور جان کی قربانی دونوں ساتھ ساتھ بیان کی گئی ہے، کیونکہ جہاد بغیر مال کے نہیں ہو سکتا، اس کے اندر مجاہد کو سواری چاہیے، آلات چاہیے اور بہت ساری ضرورتیں ہیں۔ تو پہلی آیت میں چونکہ انفاق کا ذکر تھا تو اس کے بعد کی آیت میں کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کر دیا گیا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ تم اس کو ناپسند سمجھتے ہو۔ آیت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے چونکہ جہاں قرآن پاک میں کتب علی آتا ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، تو لفظ کتبہ کے ساتھ جب علی آتا ہے تو فرضیت کے معنی بظاہر سمجھ میں آتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جہاد کے بارے میں، قتال کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ کے اوپر یہ کوئی فرض عین نہیں ہے کہ ہر فرد کے اوپر ضروری ہو، بلکہ اکثر علماء ان کے نزدیک یہ فرض کفایہ ہے، جیسے جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے کہ چند بندے اگر پڑھ لیں تو سب کے ذمے سے فریضہ ثابت ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی نہ پڑھے پھر سب گنہگار ہوتے ہیں۔
تو اسی طرح اگر دنیا میں ملک میں کوئی ایک قوم، کوئی جماعت، کچھ افراد اگر اس چیز کے اندر مشغول ہوں تو باقی تمام سے وہ فرض ثابت ہو جاتا ہے، فرض کفایہ۔ البتہ بعض عمومی حالات کے اندر اگر امیر المؤمنین نفیر عام کا اعلان کر دے، یعنی کوئی ایسے حالات پیش آ جائیں کہ مسلمانوں کا ملک یا دارالاسلام خطرے کے اندر ہو اور ضرورت پڑ جائے تو امیر المسلمین اس وقت اعلان عام کر سکتا ہے، جیسا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر پیغمبر علیہ السلام نے ہر ایک کے لیے اعلان کر دیا تھا، اور قرآن میں ہے انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری ہر حال میں نکلو، چونکہ روم کی بڑی طاقت کے ساتھ مقابلہ تھا۔ 2.5 لاکھ رومی اسلام کو مٹانے کے لیے تیار، تو پیغمبر علیہ السلام نے مدینے میں عام منادی کرا دی کہ سب نکلو، تب جا کر کے مشکل سے 30,000 کا لشکر تیار ہوا۔ کتنوں کے مقابلے میں؟ 2.5 لاکھ کے مقابلے میں۔ تو بعض عمومی حالات کے اندر اگر اس طرح اعلان کر دیا جائے تو پھر اولاد پر ماں باپ کی اجازت ضروری نہیں، بیوی پر شوہر کی اجازت ضروری نہیں، غلام پر اپنے آقا کی اجازت ضروری نہیں۔ کب؟ جب اعلان عام ہو جائے۔ ہاں اگر فرض کفایہ ہے تو اس شکل کے اندر ہر ایک کو اجازت لینی چاہیے۔ ایک صحابی پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ جی۔ جا تو پھر ان کی خدمت کر۔ اس کا مطلب یہ ہے فرض کفایہ کی شکل میں پہلے مقدم یہ حضرات ہیں، ماں باپ، بیوی، بچے، ان کو دیکھنا ہے۔ تو صاحب ہدایہ نے اس کی پوری تشریح لکھی ہے کہ اگر مسلمان کسی ملک پر حملہ کرے، اسلام کے اندر جہاد اقدامانہ بھی ہے اور مدافعانہ بھی ہے، یعنی اپنے ڈیفینس کے اندر بھی کیا جاتا ہے اور ڈائریکٹ بھی مطلب جا کر کے چڑھائی کی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے ابھی 2-3 رکوع پہلے گزرا ہے، جب حج کا ذکر آ رہا تھا تو وہاں پر یہ بات گزر چکی ہے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، لڑو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے قتال کیا، یعنی جو تم سے لڑے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن اپنی طرف سے حد سے زیادتی مت کرنا، اس لیے کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور اے صحابہ تم بھی ان کو وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے۔ اس آیت میں خاص موقع پر چونکہ سن 6 ہجری کے اندر جب عمرہ کرنے کے ارادے سے نکلے تھے اور مشرکین نے روک دیا تھا حدیبیہ کے موقع پر، تو اس کے بعد پھر ان کو کہا گیا کہ تم بھی اتنی زیادتی حرم کے اندر کر سکتے ہو جتنی زیادتی انہوں نے تم پر کی ہے۔ اب اس کے بعد اتنی بات سمجھیے کہ میں نے بتا دیا کہ عمومی حالت کے اندر کبھی فرض عین ہو سکتا ہے، البتہ صرف فرض کفایہ ہے کہ ایک جماعت اگر اس فریضے کو انجام دے رہی ہے تو سب کی طرف سے کافی ہے۔ قرآن پاک کی ایک دوسری آیت جو سورہ انفال کے اندر آئے گی، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، کہ ایک جماعت دشمن کے مقابلے پر جائے اور ایک جماعت اللہ کے نبی کی خدمت میں رہ کر کے دین سیکھے، تفقہ فی الدین حاصل کرے، پھر جب وہ واپس آ جائے تو یہ چلی جائے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ سب کے اوپر فرض عین نہیں ہے۔ اور بھی آیات سورہ توبہ کے اندر الگ الگ موقعوں پر آئیں گی۔ صاحب ہدایہ نے تفصیل بیان کی ہے کہ اگر مسلمان، اور یہ میں نے بات آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ ایک پالیسی جزیرت العرب کے لیے ہے اور ایک پوری دنیا کے لیے ہے۔ جزیرت العرب کے اندر حکم یہ ہے
کہ یا تو اطاعت قبول کرو، ایمان لے آؤ، یا یہاں سے نکل جاؤ، کسی اور جگہ پر چلے جاؤ، چونکہ یہ اسلام کا بیس سینٹر ہے، یہاں پر ایمان اور کفر ایک ساتھ نہیں چلے گا۔ یہ خاص حکم ہے جزیرۃ العرب کا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا یہود و نصارہ کو یہاں سے نکالو، اور خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسی حدیث کی روشنی میں یہود و نصارہ کو وہاں مدینے سے اور خیبر سے جو ادھر آس پاس میں تھے سب کو وہاں سے نکالا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک سینٹر ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں صرف ایمان ہو، وہاں اس کے ساتھ کفر کی شرکت برداشت نہیں کی جا سکتی۔ تو ان لوگوں کے لیے تو حکم یہ تھا کہ یا تو اطاعت قبول کریں یا نکل جائیں یہاں سے، ورنہ پھر تلوار فیصلہ کرے گی۔ باقی اس کے علاوہ دنیا کے کسی خطے میں اگر مسلمان کسی ملک پر اس طریقے سے امیر کی ہدایت میں جائیں تو پھر اس کا طریقہ وہی ہے کہ پہلے اسلام پیش کرے، قبول کر لے تو اچھی بات ہے، وہ ہمارے بھائی تم ان کے بھائی، جو تمہارے حقوق وہی ان کے حقوق۔ یا دوسری شکل یہ ہے کہ اگر وہ منع کرے تو پھر جزیہ پیش کیا جائے، ٹیکس دو۔ مقصد یہ ہے کہ اسلام غالب رہے اور تم مغلوب۔ اسلام کو ٹیکس چاہیے، جزیہ چاہیے، چاہے معمولی ہی مقدار میں کیوں نہ ہو۔ اگر وہ ٹیکس کی اطاعت کر لیں کہ ہاں ہم تمہیں ٹیکس دیں گے، تو اب ان کے جان مال ساری چیزوں کی حفاظت مسلمانوں کے امیر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی ان کے اوپر حملہ کرے گا تو تمہاری جواب دہی ہے کہ تمہاری اطاعت کے اندر تھے وہ لوگ، انہوں نے جزیہ دیا ہے تم کو، تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کے جان کی مال کی، اور پھر وہ اپنے مذہب کے مطابق جو چاہیں وہاں پر کریں۔ اگر ان کے مذہب میں شراب جائز ہے شراب پئیں، اگر خنزیر جائز ہے کھائیں، اگر اور کوئی چیز ان کے مذہب کے اندر جائز ہو تو ان کے مذہب سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ یہ اسلام کا منصفانہ عدل ہے۔ اس کے بعد اگر وہ جزیے کی بھی انکار کرتے ہیں اور اسلام بھی قبول نہیں کرتے تو پھر ان کے ساتھ مقابلہ ہے، چاہے وہ فتح حاصل کرے اور چاہے یہ فتح حاصل کرے، سیدھی بات پھر یہ ہے۔ فرمایا کتب علیکم القتال۔ اچھا، پھر اس کے فضائل ہیں، مناقب ہیں۔ اللہ کے راستے میں ایک صبح ایک شام نکلنا دنیا مافیہ سے بہتر ہے۔ وہ خاص انہی اللہ کے راستے میں نکلنے سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور اس کا اصل لفظ ہے جہاد، جہدن سے بنا ہے۔ جہد کے معنی آتے ہیں کوشش کرنا۔ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے انسان جس طرح کی بھی کوشش کرے وہ جہاد میں داخل ہے۔ مثلا ایک رائٹر اپنی تحریر کے ذریعے سے اسلام کی نشر و اشاعت کر رہا ہے، دشمنوں کا مقابلہ کر رہا ہے تحریر سے، تو یہ تحریری جہاد ہے۔ ایک زبان کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھا رہا ہے، بیان کر رہا ہے، مناظرے کر رہا ہے، لوگوں کے سوال کا جواب دے رہا ہے جو کفر کی طرف سے سوال آتے ہیں، تو یہ تقریری جہاد ہے، یعنی تقریری بھی ہوتا ہے، تحریری بھی ہوتا ہے، اور جہاد بالسیف بھی ہوتا ہے کہ اگر دشمن مقابلے پر آ کر کے تم پر حملہ کرے تو اس کا مقابلہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو جہد کے معنی اصل آتے ہیں کوشش، دین کے لیے کوشش۔ پھر مدرسے بھی جہاد کے اندر کیسے کہ مدرسے کے اندر طلبہ دین سیکھ کر کے دین کی سربلندی کا کام کر رہے ہیں، تو یہ بھی طالب علم اس کے اندر داخل ہیں۔ تو ہر وہ آدمی جو اپنی کوشش دین کے اندر لگا رہا ہے، گویا کہ وہ جہد اور کوشش کر رہا ہے دین کی اشاعت، دین کی حفاظت میں۔ فرمایا کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کر دیا گیا، وہو کرہ لکم، حالانکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ بھائی کون پسند کرے گا؟ زخم آتے ہیں، جان چلی جاتی ہے، جان ہے تو جہان ہے انسان سوچتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے تم کسی ایک چیز کو ناپسند سمجھو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ بہتر کیسے ہے؟ تم اگر بزدلی اختیار کرو گے تو دشمن تمہاری اولادوں کو اپنا غلام بنا لے گا، تمہارے جان مال اموال خطرے کے اندر پڑ جائیں گے،
اور قیامت تک کی غلامی تمہارے مقدر کے اندر آئے گی۔ وہ ایک بادشاہ کے بارے میں واقعہ لکھا ہے کہ اپنی قوم کو جگانے کے لیے، قوم بڑی بے حس تھی، اس نے ڈیوٹی لگا دی کہ جو بھی شہر کے اندر دروازے سے داخل ہو 20 جوتے اس کو نکلتے وقت مارے جائیں، اور 20 جب وہ باہر جائیں تب۔ بادشاہ کا مقصد یہ تھا کہ لوگ احتجاج کریں، میرے پاس آئیں کہ جی ہمیں جوتے کیوں لگوا رہے ہو، تاکہ جاگ جائیں۔ مہینہ 2 مہینہ چلتا رہا۔ 2-3 مہینے کے بعد کچھ نوجوان اکٹھے ہو کر کے بادشاہ کے پاس آئے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ لگتا ہے شاید قوم جاگ گئی۔ وزیر سے کہا کہ دیکھو، میں کہہ رہا تھا نا آپ سے کہ بھائی ان کو جوتے لگوائیں گے تو جاگ جائیں گے، شاید یہ نوجوان جاگ کر کے آئے۔ اب بادشاہ نے پوچھا جی کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، جب ہم آتے ہیں جاتے ہیں تو بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے اور جوتے مارنے والے کم ہیں، اس لیے ہم درخواست لے کر کے آئے ہیں کہ اور زیادہ آپ بڑھا دیجئے تاکہ ہمارا زیادہ ٹائم ضائع نہ ہو۔ بادشاہ دیکھ کر کے سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا کہ یہ کیسی قوم ہے، جوتے بڑھوانے والوں کی فرمائش کر رہی ہے، ان کو ابھی بھی ہوش نہیں آیا۔ ایک مثال ہے، مثال کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جاگنا چاہیے۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، یہ کسی برائی کا نام نہیں ہے۔ دنیا کے اندر تو لوگ اپنی قوم، وطن، برادری، ملکوں کے اوپر جنگ مسلط کر دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر 2 بڑی جنگیں ہوئی ہیں، جنگ عظیم جن کو کہا گیا ہے، صرف کس بات کے اوپر؟ رنگ، نسل، زبان کے اوپر، دین کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن دنیا اس کو دہشت گردی نہیں کہتی۔ اور اسلام کے اندر اگر جہاد کا لفظ آئے بھئی یہ تو دہشت گردی ہے، مار کاٹ ہے، حالانکہ اس کے بڑے اصول ہیں، پابندیاں ہیں۔ میں نے پہلے بتایا کسی بوڑھے کو نہیں مارا جائے گا، عورتوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، بچوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، درختوں کو نہیں کاٹا جائے گا، مویشی جانوروں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، مذہبی علماء کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اگر کوئی ہتھیار ڈال دے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، کوئی عین میدان جنگ کے اندر کلمہ شہادت پڑھے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ بڑی پابندیاں ہیں، لیکن اس کو فساد کہتے ہیں۔ بہرحال تو اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم ناپسند سمجھو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اب چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو ماں باپ دوائی دیتے ہیں کہ لے بیٹا دوائی کھا لے، لیکن وہ دوا کو بھی زہر سمجھتا ہے اور ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، دوائی نہیں کھاتا، بھاگتا ہے، لیکن اس دوائی کے اندر اس کی صحت چھپی ہوئی ہے۔ تو جی ایسے ہی ہے نہیں؟ تو ایسے ہی انسان ایک چیز کو برا سمجھ سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ چیز بری ہو۔ جسم کے اندر کوئی پھوڑا ہو جائے، کوئی ایسا ناسور پیدا ہو جائے تو ڈاکٹر اس کو کاٹتا ہے، کیوں؟ تاکہ آگے نہ بڑھے۔ تو دیکھنے میں تو ڈاکٹر بڑا ظالم ہے کہ چاقو چھری لے کر کے آ گیا، کاٹ رہا ہے جسم، لیکن جب شفا مل جائے گی تو پھر دعائیں دے گا کہ بھئی تمہارا احسان ہے۔ ایسے ہی چھوٹے بچے کو سمجھ نہیں ہوتی، لیکن ماں باپ اس کے خیرخواہ ہوتے ہیں، اس لیے اس کی قدم قدم پر رہنمائی کرتے ہیں۔ سردی سے بچنے کے لیے اس کو نہلائیں گے، گرم پانی میں کپڑے پہنائیں گے، بچہ بھاگتا ہے کہ مجھے کپڑے بھی مت پہناؤ، لیکن بچے کو نہیں پتہ کیا نقصان ہے اس چیز کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند سمجھو، وہو خیر لکم، لیکن وہ تمہارے لیے خیر ہو۔ تو خیر کس لیے ہے کہ عزت کے ساتھ جیو گے، تمہارے مال اولاد محفوظ رہیں گے۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو اچھا خیال کرو، یعنی گھر میں چپ چاپ بیٹھے رہیں، ہم نہ نکلے دشمن کے مقابلے میں اور رضائی میں سر دے کر کے بیٹھ جائیں تو تمہیں اچھا لگے گا، لیکن تمہاری نسل غلام بنے گی، ذلت کے ساتھ جینا پڑے گا، تو کیا وہ تمہیں پسندیدہ ہے؟ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے شر ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے۔ تو بہرحال اس کے اندر یہ فضائل بھی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ شہید کے علاوہ دنیا میں کوئی واپسی کی تمنا نہیں کرے گا وہاں کی نعمتوں کو دیکھ کر، لیکن شہید کو جو مقام ملا ہے شہادت کی وجہ سے، وہ تمنا کرے گا کاش میں دنیا میں واپس جاؤں اور پھر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں۔ اس لیے بڑے فضائل ہیں۔
اور حدیث کے اندر فرمایا کہ جس کے دل میں نہ کبھی شوق پیدا ہوا نہ کبھی اس نے تمنا کی تو اس کی موت نفاق کے اوپر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو ایمان اعمال کی سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔